بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا ذکر چل رہا تھا. آپ علیہ السلام کی دعوت جب نبوت سے متعلق علی الاعلان ہو گئی تو مسلمانوں پر اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اور جیسے جیسے آزمائشیں بڑھ رہی تھیں، قربانیاں بڑھ رہی تھیں، اسلام میں داخلہ بھی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت تھی اور آپ کی ہمت تھی اور آپ کا جمنا تھا کہ یہ سارے مشرکین مل کر آپ کی اس دعوت کو روک نہ سکے. آپ کو کبھی خبر ملتی کہ میرے خباب کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، میرے بلال کو سخت گرم چٹانوں کے نیچے سزائیں دی جا رہی ہیں، میرے عمار کو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ان کی والدہ کے شہادت کا قصہ آپ نے سنا، اور مختلف صحابہ کی قربانیاں سنتے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو تکلیفیں تھیں کہ آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر مارے گئے، آپ کے سر پر جب آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے اوجڑی ڈال دی جاتی، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر آپ کو گھسیٹا جاتا. یہ ساری تکالیف آپ برداشت کر رہے تھے، اور یہ مکی زندگی کی خطرناک تاریخ یہ گواہ تھی اس بات پر کہ 10 سال تک محمد اور ان کے اصحاب نے جو اسلام کی خاطر قربانیاں برداشت کیں، قیامت تک اس کی برکتیں امت کو نصیب ہوں گی، اور اس کی برکت سے اللہ ساری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا فیصلہ کر رہے تھے. مکہ کی سرزمین جس کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اس حرم کو ہم نے امن والا بنایا ہے، اس امن والی سرزمین پر جہاں مار پٹائی، جہاں کسی سے جھگڑا یہ حرام تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ان ساری تکالیف کو برداشت کر رہے تھے اور بخوشی برداشت کر رہے تھے، اور بہت خوش تھے کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی. اب ہمیں جو تکلیفیں آ رہی ہیں وہ کم ہیں. کیوں؟ ان کو موت کے بعد کی زندگی گویا ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، اپنی جنت نظر آ رہی تھی، وہاں کی کامیابیاں، وہاں کی مزے، وہاں کی عزتیں جب انسان کے سامنے ہوتی ہیں تو پھر یہ قربانیاں آسان ہو جاتی ہیں. تو بخوبی یہ قربانیاں برداشت کرتے کرتے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی. 1 دفعہ ہجرت، 2 دفعہ ہجرت، تفصیل عرض کی جا چکی، اور یہ گھروں کو چھوڑنا بھی ایک بہت بڑی قربانی تھی. صحابہ نے یہ بھی برداشت کیا. اور جب اس طرح نبوت کے تقریباً 6 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے، اس دوران مختلف مذاکرات ابو طالب کے ساتھ، مختلف لالچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے سب کچھ ٹھکرا دیا، سب کچھ ٹھکرا دیا. مختلف مطالبے آپ علیہ السلام جو ہو سکتا ان کا مطالبہ بھی پورا کرتے، لیکن آخر تنگ آ کر انہوں نے سب کفار کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں
اور ان سے کہتے ہیں کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو، اگر تم نے محمد کو ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم پورے تمہارے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں گے، ان سے اپنے تعلقات، اپنے مراسم کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ کفار کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب سے یہ بات کہی کہ اگر تم محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے، اس میں ابو جہل بھی تھا، اس میں امیہ بن خلف بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا، تو ہم پھر تمہارے پورے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشفق چچا تھے اور آپ کی حفاظت کے پہرے دار تھے، کھلا انہیں کہہ دیا کہ میں تو محمد کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ چنانچہ انہوں نے پھر جمع ہو کر ایک معاہدہ تیار کیا، اور اس معاہدے کا مضمون یہ تھا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرنا ہے، اور کوئی آج کے بعد ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھے، کوئی ان کے ساتھ اپنی لڑکیوں کی شادیاں نہ کرے، ان کی لڑکیاں رشتے کے لیے نہ لے، کوئی ان کو نہ کوئی چیز بیچے، نہ ان سے کوئی چیز خریدے۔ یہ ایک معاہدہ لکھا گیا، اور منصور بن عکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا، جس کے بعد اللہ نے اس کا ہاتھ شل کر دیا۔ چنانچہ یہ معاہدہ جب لکھا گیا تو کچھ کفار کے سرداروں نے اسے بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیا، اس معاہدے کو بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیا گیا تاکہ سب کے سامنے یہ بات ہو اور کوئی اس معاہدے کے ان کاغذات کو مٹا نہ سکے، ہٹا نہ سکے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پورے بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب پر یہ ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش کا وقت تھا، تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے کہ اب تو نہ کوئی ہم سے بات کر رہا ہے، نہ ہمیں سے کوئی خرید و فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ابو طالب نے سب کو جمع کیا اور اپنے ساتھ ایک گھاٹی میں لے گئے جسے شعاب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس شعاب ابی طالب میں تقریباً 3 سال تک پورے بنو ہاشم کے خاندان نے اور بنو عبد المطلب کے افراد نے وہاں پر قیام کیا۔ 3 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، نہ کوئی چیز کھانے کی لے جا سکتے تھے، نہ پینے کی چیز لے جا سکتے تھے۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، وہ کچھ کھانے کی چیز لے جا رہے تھے چھپ کر، تو ابو جہل نے پکڑ لیا کہ تم معاہدے کے خلاف کہاں لے جا رہے ہو؟ تو ابو البختری آئے اور انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ یہ اپنی پھوپھی کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو تم کیوں انہیں روک رہے ہو؟ اور سخت انہوں نے ابو جہل کی پٹائی کی۔ تو چھپ کر تو کوئی چیز لے جا سکتے تھے، لیکن 3 سال تک نہ کھانے کی کوئی چیز مل رہی ہے، نہ پینے کی کوئی چیز مل رہی ہے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ولادت بھی شعاب ابی طالب میں ہوئی۔ پتے کھانے پر مجبور ہوئے، کیلے کے پتے تک کھائے گئے، اور کسی کو چمڑا مل گیا، پرانا چمڑا، اسے اس نے پکا کر کھا لیا۔ اس کیفیت کے ساتھ یہ بہت قربانی والا وقت گزرتا چلا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی، آپ ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوئے۔ آپ کو یہ کوئی خوف نہیں تھا کہ اگر میرا خاندان بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا تو میں کیا کروں گا۔ آپ نے اسی طرح خفیہ بھی علانیہ بھی اللہ کی دعوت کو جاری رکھا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ اس دوران ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس یہ کفار اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار پہنچ گئے۔ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اس میں عتبہ بھی تھا، اس میں ولید بن مغیرہ بھی تھا، اس میں امیہ بن خلف بھی تھا، اور آپ سے ایک فرمائش کی کہ محمد اچھا چلو یہ سارے جھگڑے ہم ختم کرتے ہیں، ایک بات پر تو راضی ہو جاؤ کہ ہم بھی تمہارے رب کی عبادت کرتے ہیں اور تم بھی ہمارے معبودان باطلہ کی عبادت کرو، نہ کوئی جھگڑا رہا نہ کوئی مسئلہ رہا، تم بھی ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ہم بھی تمہارے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو
تو اللہ نے سورہ کافرون اتار دی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کر رہے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم اس رب کی عبادت کر رہے ہو جن کی میں عبادت کر رہا ہوں، جس رب کی میں عبادت کر رہا ہوں تم بھی اس کی عبادت نہیں کر رہے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور آئندہ بھی ان معبودان باطلہ کی میں عبادت نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس رب کی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تم بھی آئندہ اس کی عبادت نہیں کرو گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، مجھے یہ نہ کہو کہ میں تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت کروں۔ تو اللہ نے سورہ کافرون اتار دی، اور اللہ کا اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ وحی کا جو زبردست سلسلہ تھا، ادھر یہ کوئی بات کہتے اللہ ادھر آیتیں اتار دے۔ اس دوران ولید بن مغیرہ نے ایک اشکال کیا کہ یہ نبوت اس مکہ کے ایک یتیم شخص پر ہی اترنی تھی معاذ اللہ۔ ابو الاسود ثقفی طائف کا اتنا زبردست بڑا سردار ہے، اور مکہ میں ہم سردار لوگ ہیں، تو یہ نبوت ہم پر کیوں نہیں اتری؟ یہ نبوت ابو الاسود ثقفی پر کیوں نہیں اتری؟ یہ اس یتیم بچے پر ہی اتری، اسی محمد پر ہی اتری۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن یہ مکہ اور طائف کے دو بڑے سرداروں پر کیوں نہیں اتارا گیا، اس محمد پر معاذ اللہ کیوں اتارا گیا؟ اللہ آگے سوال کر رہے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ ان کی مرضی سے اللہ کی رحمت اترے گی، کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا؟ اللہ فرما رہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی معیشت کو، روزی کو ہم تقسیم کرتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی درجات کی بلندی، اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام بلند ہے یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ یہ کہے کہ یہ نبوت فلانے پر اترنی چاہیے تھی، فلانے پر کیوں اتر گئی۔ اللہ نے یہ آیتیں اتاری، 3 سال کا عرصہ اس طرح پورے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا تکالیف کے اندر گزرا، مصائب کے اندر گزرا۔ اتنے میں اللہ نے انہی کفار کے کچھ سرداروں کے دل میں رحم ڈال دیا، اور یہ واقعہ سن 9 نبوت کا ہے، نبوت کے 9 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال جب شعب ابی طالب کا محاصرہ آپ کے خاندان نے برداشت کیا، آپ کی عمر 49 سال کی ہو چکی تھی۔ چنانچہ جو کفار کے سرداروں میں جس کے دل میں یہ بات آئی ان کا نام ہشام بن عکرمہ تھا۔ ہشام بن عکرمہ سب سے پہلے زہیر کے پاس گئے۔ یہ زہیر ابو طالب کے بھتیجے تھے، بھانجے تھے، اور حضرت عاتقہ جو اللہ کے نبی کی پھوپھی تھیں یہ ان کے بھی رشتہ دار تھے اور ان کے بیٹے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گویا دور کے یہ کزن ہوتے تھے جسے کہا جائے، ہشام ان کے پاس گئے زہیر کے پاس، اور ان سے کہا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم شادیاں کر رہے ہو اور تم رشتے کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، اور تمہارے ماموں اور اس کا پورا خاندان نہ شادی بیاہ کی خوشیاں دیکھ رہا ہے، نہ خرید و فروخت کچھ کر سک رہا ہے، اور وہ اب شعب ابی طالب میں محصور ہوا بیٹھا ہے۔ چنانچہ ہشام نے کہا تو کیا کرنا چاہیے؟ زہیر نے کہا تو ہشام نے کہا ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے، ہمیں اس معاہدے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جو بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیا گیا ہے۔ تو زہیر نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اکیلے یہ نہیں کر سکتا۔ تو ہشام نے کہا تم تو تیار ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ہم مزید کچھ اور لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ پھر ابو البختری نامی ایک شخص کو تیار کیا گیا، زمعہ نامی ایک شخص کو تیار کیا، یہ سب سردار تھے۔ یہ لوگ روزانہ دار الندوہ میں ابو جہل وغیرہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ان سب لوگوں نے تیاری کر کے اور باہمی مشاورت کر کے صبح صبح طے ہوا
زہیر نے کہا کہ میں سب کے سامنے یہ بات چھیڑوں گا۔ زہیر صبح صبح پہنچے، 7 دفعہ بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد اس مجلس میں گئے اور مجلس میں جا کر علی الاعلان سب کے سامنے کہا کہ کیا ہمیں یہ گوارا ہے کہ ابو طالب کا پورا خاندان بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ایک گھاٹی کے اندر بند ہو اور وہ نہ خوشیاں منا سکیں نہ کھا پی سکیں، تو میں اس وقت تک دم نہیں لوں گا جب تک یہ معاہدے کو پھاڑ پھاڑ کر میں نہیں رکھ دوں گا اور اس کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے جب تک میں نہیں کر دوں گا۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا کیا بات کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ معاہدہ نہیں ٹوٹ سکتا اور یہ کاغذ پھٹ نہیں سکتا۔ تو فوراً یہ جن حضرات کو کل تیار کیا گیا تھا، ہشام بھی ابو جہل پر چڑھ پڑے اور دوسرے 2 ساتھی تھے ابو البختری اور زمعہ، سب نے کہا ابو جہل تمہاری بات آج نہیں مانی جائے گی اور یہ معاہدہ ٹوٹے گا، یہ کاغذ پھٹے گا۔ تو ابو جہل نے کہا لگتا ہے آج سب مشورہ کر کے آئے ہو، سب کی ایک ہی بات ہے۔ اس میں ابو طالب ایک طرف کنارے پر ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو طالب نے عرض کیا کہ محمد نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے۔ محمد نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو بیت اللہ کے اوپر لٹکا ہوا ہے، اس کے کاغذ کو دیمک نے کھا لیا ہے، اس کے سارے الفاظ سوائے اللہ کے نام کے مٹ چکے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے پھر بہت عجیب بات کہی اور کہا کہ آپ حضرات سے میں کہتا ہوں کہ اس بات کی تحقیق کرو، اگر محمد جیسے کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہوئی تو ٹھیک، یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، ورنہ اس محمد کو میں تمہارے حوالے کر دوں گا، محمد کو میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ حضرت عدی بن حاتم یہ دوڑے دوڑے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ صفحہ جو معاہدہ تھا بیت اللہ کے اوپر لٹکا ہوا تھا، دیمک اس کو کھا چکی تھی، اس کے جتنے حروف تھے مٹ چکے تھے سوائے اللہ کے نام کے، اور وہ اسی حالت میں لے کر دار الندوہ میں لے کر آئے، اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعی یہ معاہدہ ختم ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا خاندان آپ کا شعب ابی طالب سے اس طرح باہر آ گیا۔ اللہ نے ابو جہل اور اس کے تمام ساتھیوں کو ذلیل اور رسوا کیا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اب یہ ابو طالب کی زندگی کے 8 مہینے باقی رہ گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے 8 مہینے باقی رہ گئے تھے۔ اس دوران مختلف واقعات پیش آئے، اسلام کی حقانیت پھیلتی گئی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی جو قبیلہ دوس کے بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ کیا تو کفار نے ان کو ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ یہ محمد معاذ اللہ ساحر ہے، تم نے اگر اس کا کلام سنا تو تم پر جادو ہو جائے گا۔ اب حضرت طفیل بن عمر کے نصیب میں ایمان لکھا ہوا تھا، صبح کے وقت میں مسجد میں چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابتدا میں تو انہوں نے کرسف روئی اپنے کان میں ڈال دی کہ میں کہیں اس محمد کا کلام نہ سن لو۔ چنانچہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، طفیل بن عمر کے کان میں روئی ہے، لیکن انہوں نے اپنے کو ملامت کہی اور کہا کہ طفیل تو اتنا بڑا لبید شاعر ہے اور عرب کے اشعار سے تو واقف ہے، کیا تو اس محمد کے کلام کو سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کوئی جادو ہے، یہ کوئی اور حقیقت ہے؟ تو کچھ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے تشریف لے گئے تو طفیل بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے گئے اور کہا کہ ان لوگوں نے مجھے روکا تھا لیکن میں نے آپ کا کچھ کلام سنا، میں مزید کچھ کلام سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقانیت کو طفیل کے سامنے بیان کیا، اللہ کے کلام کی تلاوت کی، اس پر طفیل بن عمر دوسی مسلمان ہو گئے۔ دوڑے دوڑے گئے، پورے دوست قبیلے کو تیار کر کے لائے اور پورا کا پورا قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف بھائی سلام ہو گیا۔ اسی دوران نجران سے 20 عیسائی آئے۔
اب یہ 20 عیسائی جو آئے تو ان لوگوں کی بھی کافی ذہن سازی کی گئی۔ اب یہ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کا قرآن سنا، تو ان لوگوں کے دل کی دنیا بھی بدلنے لگی۔ ادھر سے دار الندوہ میں بیٹھے، آپ بیت اللہ میں تشریف فرما تھے، یہ سارے مشرکین کے سردار یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، فکر مند تھے اور انتظار میں تھے کہ یہ محمد سے ہٹیں تو ہم جا کر ان کی ذہن سازی کریں، لیکن یہ سب کے سب 20 کے 20 یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے۔ اب جب یہ لوگ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں اتار دی۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں، اللہ نے ان کی تعریف کی، ان نجران کے 20 عیسائیوں کی، کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو انہوں نے فوراً کہہ دیا آمنا بِهِ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق کلام ہے، ہم تو مسلمان ہوتے ہیں۔ اور جب ان کو لالچیں دی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ تم یہ کلام نہ مانو، اللہ فرما رہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ایسے لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا، اپنے دین پر بھی ایمان لانے کا، عیسائی مذہب پر بھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے پر بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب ان کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور آج میرے دوستو مختلف لوگ میڈیا پر اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لغویات میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، ایسے لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں کہ جب کوئی لغو بات، دین کے بارے میں شکوک و شبہات کی بات تمہارے سامنے آئے تو اس سے اعراض کر لو، اس کو پس پش ڈال دو۔ تو اللہ نے نجران کے 20 عیسائیوں کی تعریف کی، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، ہم تم جاہلوں جیسوں کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی اور اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف میں اتار دی۔ چنانچہ یہ قصہ بھی پیش آیا، اسی طریقے سے مختلف واقعات پیش آتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عرصہ گزرا، یہ بڑا تکالیف کا عرصہ گزرا، بڑی مشقتوں کے ساتھ آپ نے یہ نبوت سے پہلے، ہجرت سے پہلے کا جو یہ زمانہ تھا، اس دوران اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ ایک شخص کا پیش آیا اور اس کا نام وہ رشایہ تھا، چنانچہ وہ بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ اس دوران آیا، اس نے ابو جہل سے کوئی چیز خریدی اور ابو جہل نے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اب وہ دار الندوہ کے لوگوں کے پاس آیا، دار الندوہ کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے، اور ابو جہل سے، ابو الحکم اس کا نام تھا، ابو الحکم بن ہشام سے میرے اس پیسے کو کون نکلوا سکتا ہے؟ چنانچہ سارے مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ یہ محمد تمہارے پیسے ابو جہل سے نکلوا سکتا ہے۔ اب اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ لوگ سب یہی کہہ رہے ہیں۔ رشایہ اس شخص کا نام تھا، تو رشایہ کے پیسے نکالنے کے لیے آپ نے رشایہ سے کہا چلو تم میرے ساتھ، اور ابو جہل کے گھر پر گئے، دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل اتنا مرعوب ہوا اور اس نے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ کہا تم نے رشایہ کے پیسے ادا نہیں کیے ہیں، ابھی کے ابھی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے سارے پیسے ادا کرو۔ چنانچہ ابو جہل دوڑا دوڑا گیا اور اس کے پورے پیسے ادا کر دیے۔ بعد میں پھر یہ دار الندوہ میں آیا اور اس نے دار الندوہ میں آ کر سب کو یہ کہا کہ جب میں نے محمد کی شکل دیکھی تو مجھے ایسے لگا کہ کوئی اونٹ منہ کھول کر کھڑا ہوا ہے، اور اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے اپنے اندر لے لے گا۔ چنانچہ اس خوف کی وجہ سے میں
جو ہے میں نے یہ پیسے ادا کر دیے اور مجھے خوف طاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت اسی انداز سے چلتی رہی۔ اتنے میں ابو طالب بیمار ہو گئے اور ابو طالب کا مرض الوفات شروع ہو گیا۔ نبوت کا 10واں سال ہے، یہ عام الحزن، اس کو غم کا سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرار دیا۔ ابو طالب جب بیمار ہوئے تو اب یہ سارے سرداران قریش سارے کے سارے دوبارہ، جس میں امیہ بن خلف بھی تھے، ابو سفیان بھی تھے اور دوسرے سرداران بھی تھے، سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے ایک معاہدے کی درخواست کی اور کہا کہ آج ہم بہت آسان حل لے کر آئے ہیں، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجے محمد سے کہہ دو کہ بس ایک معاہدہ ہمارے ساتھ کر لیں، آج کے بعد ہم نہ اس کے دین کو برا بھلا کہیں گے، نہ کسی ان کے ساتھی کو کوئی اس کی سختی کا رویہ ان کے ساتھ رکھیں گے، بس ایک کام کر لے کہ وہ ہمارے دین کا پیچھا چھوڑ دے، ہمارے معبودان باطلہ کی برائی چھوڑ دے، وہ اپنے دین پر زندگی گزارے اور ہمیں اپنے دین پر زندگی گزارنے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا اور ابو طالب نے یہ ساری کی ساری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری ایک ہی شرط ہے، وہ تم مان لو، میں تمہارے معبودان باطلہ کا پیچھا چھوڑ دوں گا، میں آج کے بعد تمہارے کسی قسم کی عبادت اور کسی قسم کی بت پرستی کی برائی نہیں کروں گا۔ تو ابو جہل نے کہا ایک نہیں، ہم 10 شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بس میری ایک ہی شرط ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، اس کے بعد میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے معبودان کی برائی چھوڑ دوں گا، اور اس کے بعد تم اپنے دین پر اور میں اپنے دین پر جو تمہاری شرط ہے۔ تو سب آپس میں کہنے لگے کہ یہ محمد باز آنے والا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہماری کوئی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے انہیں اس انداز سے رخصت کر دیا کہ یہ آخری مکالمہ ہے اور یہ محمد کسی صورت توحید کی دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کے بعد ابو طالب کے مرض الوفات اور شدت پکڑ گیا۔ آپ علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے۔ آپ نے ابو طالب کی بہت منتیں کی اور کہا چچا ساری زندگی آپ نے میرا بہت ساتھ دیا، جان سے بھی ساتھ دیا، مال سے بھی ساتھ دیا، اور اسی انداز سے آپ میری مدد کرتے رہے یہاں تک کہ 10 سال یہ نبوت کا زمانہ آپ نے جس انداز سے میرے خاطر آپ کے پورے خاندان نے تکالیف کو برداشت کیا۔ اب چچا میری زندگی کی آخری تمنا ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ مسلمان ہو جائیے تاکہ اللہ آپ کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا لے۔ اب ابو طالب کے دل میں ایک ہی بات آئی اور اس نے کہا کہ محمد اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھتیجے کے ڈر سے ابو طالب نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور بالکل ابو طالب کی روح نکلنے والی ہے، پھر آپ کان میں تشریف لے گئے، قریب ہو گئے اور کہا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں کلمہ پڑھ لو اور ایسا نہ کرو۔ لیکن ابو طالب بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے، اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں اتار دی، انک لا تہدی من احببتا، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے اللہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی اور پھر آپ کو یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا وہ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی ابو طالب کو، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، لیکن وہ جوتیاں بھی اتنی خطرناک ہوں گی کہ اس سے اس کا دماغ پکنے لگے گا اور کھلنے لگے گا۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا، 6 سال کے ہوئے والدہ نے داغ فراقت دے دیا، 8 سال
سال کے ہوئے دادا بھی رخصت ہو گئے۔ اس وقت سے ابو طالب کی کفالت، ابو طالب کی آپ علیہ السلام کی خدمت اور آپ کا ساتھ دینا، اتنے طویل زندگی کے ساتھی، حتیٰ کہ ابو طالب نے ہی اللہ کے نبی کا خطبہ نکاح بھی پڑھا، لیکن ان کی جدائیگی آپ پر بہت بڑا غم تھا۔ لیکن 5 سے 6 دن گزرے تو ایک بہت بڑا صدمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کی صورت میں پیش آیا۔ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اپنی جان سے، اپنے مال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والی وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ تو جیسے ہی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سال عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے کہ اس میں میرے چچا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس میں میری زوجہ خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ابو طالب کی وفات کے بعد میدان صاف ہو چکا تھا۔ کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف اتنے سخت پروپیگنڈے، اتنے سخت عزائم، اتنی سخت تکالیف کا سلسلہ شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف کی طرف آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا، اور اسی سال پھر طائف کا سفر ہوا اور اس کے بعد معراج کا واقعہ ہوا۔ زندگی رہی تو عرض کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے پوری مکی زندگی میں 10 سال کا زمانہ بالخصوص اور پھر بقیہ 3 سال 13 سال کے زمانے میں جو صحابہ نے قربانیاں دیں، جو تکالیف برداشت کی، جن کی قربانیوں سے آج ہمیں ماؤں کی گود میں یہ کلمہ نصیب ہو گیا، اللہ ان صحابہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں جو دین پہنچا، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اس دین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔